نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جب ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جل شانہ جیسے حکیم و خبیر ذات خود حرام قرار دے رہی ہو تو اس میں کس قدر نقصانات ہوں گے۔ سود کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے۔ سود کھانا اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اللہ کے عذاب کا سبب ہے، انسان کے جہنم میں جانے کا باعث ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے، انسانوں کے حق میں مفید معیشت کے لیے زہر قاتل ہے۔ سود کی قرآن و سنت میں بہت سخت قباحتیں اور وعیدیں مذکور ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم میں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور یہودیوں کے سود لینے کی وجہ سے عذاب آیا حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا تھا۔ اس آیت کے تحت مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ شریعت محمدیہ کی طرح سود سابقہ شریعتوں میں بھی حرام تھا۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پا لینے کے بعد بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ مذکورہ آیت کریمہ سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ سود کھانے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آیت مبارکہ میں جس شخص کا ذکر ہے یہ وہ شخص ہے جو سر سے سود کی حرمت کا قائل ہی نہیں، بلکہ کہتا ہے کہ سود بھی توبہ کی طرح ہے۔ ایسا شخص سود کو حرام نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہے، اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ قرآن کریم میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کے مال کو گھٹاتے ہیں اور صدقہ کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سود اگرچہ دیکھنے کے اعتبار سے زیادہ ہی دکھائی دے لیکن انجام کے اعتبار سے کم ہی ہوتا ہے۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ دیگر کبیرہ گناہوں کی سزا میں اس قدر شدت بیان نہیں کی گئی جتنے سود کی سزا میں بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو تو خود سوچئے کہ بندے کا کیا بچے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، سود دینے، سودی حسابات و معاملات لکھنے اور سودی لین دین پر گواہ بننے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ تمام لوگ گناہگار ہونے میں برابر کے شریک ہیں۔ بے شک انسان خود سود نہ بھی لے، لیکن اگر وہ سودی معاملات میں کسی درجے میں بھی شریک ہوتا ہے تو اس کو بھی ایسا ہی عذاب دیا جائے گا جیسا سود لینے اور دینے والے کو ہوگا۔ اس لیے تمام سودی معاملات سے خود کو دور رکھیں، ورنہ انسان ان تمام وعیدوں اور عذابوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے اندر 70 قسم کے گناہ پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے سب سے کم درجے کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی حرام کے لقمے سے بچائیں۔ اسلام تو شبہ والی بات سے بھی بچنے کا حکم دیتا ہے، اور سود تو واضح طور پر حرام ہے۔ لقمہ حرام کی نحوست سے انسان دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھاتا ہے۔ دنیا میں انسان پر بیماریوں کا حملہ ہونا، ذہنی اذیت میں مبتلا ہونا، اولاد کا نافرمان ہونا، گھریلو جھگڑوں کا بڑھ جانا اور حادثات کا پیش آنا سب شامل ہے، جبکہ آخرت میں اللہ کی ناراضگی، شفاء سے محرومی اور جہنم کی آگ کا مستحق ہونا شامل ہے۔ اس لیے محض ارادہ نہیں بلکہ فیصلہ کریں کہ نہ خود سود کھائیں گے اور نہ ہی کسی طرح کی سودی معاملات میں شریک ہوں گے، اور اپنی اولادوں کو بھی اس سے بچائیں گے۔
اللہ تعالیٰ جل شان ہمیں رزق حلال پاکیزہ وسط والا رزق عطا فرمائے اور آرام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔